اب آئیے معزز سامعات اور عزیز طالبات، اب ہندوستان کی جو ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اس ہسٹری کے اندر ان کے اخلاقی حالت کیسی تھی، ان مرد و عورتوں کی، اور کے حالات کیسے تھے، اور ان کی اخلاقی حالت کیسی تھی۔ ایک طبقہ کے مرد و زن کے حقوق بھی یکساں نہیں تھے۔ عورت و مرد کو ایک تابع محمل تھی۔ اگر اس کا خامد فوت ہو جاتا تو اس کے لیے باعزت اور بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ مرد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جاتی اور اپنے آپ کو بھی جلا دیتی، اور وہ زیورات بھی پہننے کا حق نہیں رکھتی تھی، آگے شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی، اور اسی طرح وہ پابند سلاسل ہو جاتی۔ اور اس طرح کا ان کا عقیدہ تھا۔ وہ اچھا لباس نہیں پہن سکتی تھی، اور اپنی جوانی بڑی مشکل سے وہ گزارتی۔ اگر بچی تھی تو وہ باپ کے حکم کی پابند، بیاہی گئی تو خامد کے ہر حکم کی پابند، اولاد ہو گئی تو بچوں کا ہر حکم ماننا اس پر واجب۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرد سے پہلے نہ سوئے اور مرد کے بیدار ہونے سے پہلے جاگ اٹھے۔ آریوں کے نزدیک تعداد ازواج کی بھی اجازت تھی۔ 4 عورتوں سے بیک وقت وہ شادی کر سکتے تھے، اور اس کے راجہ مہاراجے ہر قسم کی پابندی سے بالاتر تھے۔ انہیں ان گنت عورتوں کے ساتھ شادیاں رچانے کی بھی کھلی چھٹی تھی۔ اب ان کی اخلاقی حالت، اب گزشتہ ہم جو لیکچرز کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ سوما کے پودوں کے تمام پودوں کو بادشاہ کہا جاتا، اور اسے کشید کی ہوئی شراب کی پجاری جو نا پی کر پوجا کیا کرتے تھے۔ سوما خود بھی اس کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا ہے جس کی پوجا کی جاتی، کیونکہ اس سے ایسی عمدہ اور نشاور شراب بنتی تھی جسے پی کر انسان جو نا مخمور ہو جاتا۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بڑے بڑے مندروں میں دیو داسیوں کے طائفے ہوتے، اور ان مورتیوں کے سامنے رقص کیا کرتے، گیتا گایا کرتے، اور مندر کی پروہت کی جاتی، اور وہ کسی پجاری کی کو شاد کام کرنے کے لیے کسی دیو اور اس کے پاس شب بسری کے لیے بھیج دیتے۔ یعنی کہ جہاں پر دیوتا رکھے بنائے ہوئے ہوتے، بت بنائے ہوئے ہوتے، وہاں پر جا کے یہ شب بیداریاں بھی کرتے، اور وہاں پر جا کے رہتے۔ ان کا یہ اس طرح کا معاملات تھے۔ علامہ بیرونی اس کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عورتیں ناچنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھی۔ خاص کر کے کرشیوں جی کی مندروں میں یہ رسم عام تھی کہ راجو ان مندروں میں سے خاص آمدنی حاصل کرتے تھے۔ آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے تو ان مندروں کے باہر اندر عورتوں کی برہنہ تصویریں اور برہنہ مجسمے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ مہادیو کے عظمت و ناصر کی پوجا اور ان کے ہاں عام تھی، یعنی کہ حالات ان کے چیک کر لیں کہ وہ کہتے تھے جو دیو بنایا ہوا اس کے عزو تناسل کی بھی پوجا کی جاتی، جس میں مرد و زن جوان سب شریک ہوتے اور ان کی شبیہ بنا کر اپنے گلے میں آویزاں رکھتے۔ سوامی دیانند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے اثار مہابھارت کو جنگ سے 1000 سال بیشتر ہی نورما ہو چکے، اور مہابھارت کی جنگ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو سے لے کر کھیلا جاتا، جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگا دی جاتی تھی۔ اچھی خاصی عالی خاندان کی عورتیں بیک وقت 5 خامد کر لیتی تھی۔ دیکھیں کہ ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت تھی اس مذہب کے اندر۔ دیکھیں کہ کتنی زیادہ خرابیاں ان کے مذہب کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب آئیے، اب جو خود غرض مذہبی پیشواؤں نے ایسے باطل مذہبوں کو تلقین شروع کی جس سے کوئی بد اخلاقی گناہ نہ رہی۔ زناکاری نام صرف عام اجازت دے دی گئی تھی، بلکہ ایک خاص موقع پر اس کا اہتمام ہوتا۔ شراب خوری، زناکاری اور مذہباً فرض قرار دے دی گئی تھی۔ اس موقع پر مرد و عورت سب ایک جگہ جمع ہوتے، مرد ایک عورت کو برہنہ کر کے پوجا کرتے، عورتیں کسی مرد کو ننگا کر کے پوجا کرتی، اسی موقع پر شراب پی جاتی، بدمست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو، کوئی اپنے دوسرے کی لڑکی کو، کوئی کسی یعنی کہ ماں بہن اور بہو وغیرہ کو جو وہاں موجود ہوتی پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ جو چاہتا کر چھوڑتا۔
عام طور پر زناکاری کے لیے ایک خاص فقرہ مقرر کیا گیا جس کو پڑھ کر ہر مرد و عورت سماگم ہم بستری کرتے، ایسی بدکاری میں کسی رشتے کا لحاظ کی ضرورت باقی نہ رہتی تھی۔ ان کے عام بہت باش اس کے بارے میں علامہ برونی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشی حالات اب پڑ چکے، آریوں نے قصب معاش کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ جانوروں کا شکار کرتے، ان کا گوشت سے اپنی خوراک کا انتظام کرتے، ان کی چمڑوں کے مختلف ضروریات کے لیے کام میں لاتے۔ ان کا دوسرا پیشہ گلابانی اور مویشی پالنا تھا، لیکن ہندوستان میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے زراعت کا اپنا پیشہ بنا لیا اور پنجاب کے زرخیز میدان گنگا اور جمنا کے درمیان کا خیز علاقہ ان کے تسلط میں تھا، جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے، ضرورت کے مطابق اجناس خوردنی کا کاشت کرتے اور جو اناج پیدا ہوتا اس سے کچھ حصہ حکومت کو بطور خراج ادا کرتے اور بقیہ اناج سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ اس وقت عالی شان محلات اور بڑے بڑے شہروں کو آباد کرنے کا عام رواج نہ تھا۔ لوگ کچے مکان یا سرکنڈے کی جھونپڑیاں بنا کر گاؤں میں اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے۔ لباس کے لیے دھوتی استعمال کرتے، بعض لوگ بالشت چوڑی لنگوٹی کا استعمال پر کنات کرتے اور یعنی کہ ان کے ہاں لباس ان کا اس طرح کا تھا۔ بر اعظم ایشیا کے اس عظیم ملک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ سامعات ذرا دیکھیے کہ اس ملک کے اس طرح کے حالات تھے، ہندوستان کے اس طرح کے حالات تھے۔ اب ہندوستان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ہندوستان کے ساتھ جو اگلا ہمارا جو حصہ ہوگا وہ چین کے ہم حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔